اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے دو مکان بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے دو مکان بنائے ہیں۔ ایک مکان اس کا جنت میں بنایا ہے اور ایک مکان جہنم میں بنایا ہے۔ اگر وہ نیک آدمی ہے تو موت کے وقت پہلے اس کو جہنم کا مکان دکھاتے ہیں۔ سنے تم نے؟ اگر وہ نیک آدمی ہے تو اس کو پہلے جہنم کا مکان دکھاتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو برائیاں کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ اگر تو برائی کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا۔ اب چونکہ تو نے نیکی پر زندگی گزاری ہے لہذا تیرا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ جب اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ موت کی تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولو؟ موت کی تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا بولے پہلے سے بولو؟ ایک آدمی کے دو مکان، ایک اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مکان بناتے اور ایک جہنم میں بناتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے انتقال کے وقت اگر وہ نیک آدمی ہے تو انتقال کے وقت، موت کے وقت اس کو کون سا گھر دکھاتے اللہ تعالیٰ؟ جہنم کا گھر دکھاتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر تو برائیاں کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اس کو جنت کا گھر دکھاتے ہیں تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ موت کی تکلیف بھول جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ گنہگار ہوتا تو اس کو فرشتے پہلے جنت کے مکان دکھاتے ہیں۔ اگر وہ گنہگار ہے تو جنت کا مکان دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن تو نے کیا کیا؟ نیکیاں نہیں کیا، اس لیے تیرے کو جو ہے اللہ رب العزت نے نیکیاں نہ کرنے کی وجہ سے تیرے کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ تو نے برائیاں کی، گناہ کیے اور تو نے توبہ بھی نہ کی، اب موت کفر پر آ رہی ہے، شرک پر آ رہی ہے، منافقت پر آ رہی ہے، اس لیے جب تجھے جہنم میں ڈالیں گے یہ سن کر اس کے دل میں حسرت بڑھ جائے گی اور کہے گا کاش میں بھی اسلام قبول کر لیتا تو آج میں بھی نیک ہوتا اور مجھے بھی جنت مل جاتی، آج میں جنت سے محروم نہ ہوتا۔ اسی خوف اور حسرت کے ماحول میں جب اسے موت آئے گی تو اس کی موت کی تکلیف اور زیادہ ہو جائے گی اور اسی حال میں اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنی چھوٹی بات ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ ہمارا خود کا فیصلہ خود کو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بولو؟ خود کا فیصلہ خود کو کرنا ہے۔ بہت ایک اچھا اشعار تھا، دنیا بکنگ آفس ہے یہ۔ کیا ہے بولو؟ بکنگ آفس سمجھتے ہیں؟ کیا بک کرنا ہے ہم کو؟ ٹکٹ لینا ہے۔ کیا لینا ہے؟ ٹکٹ لینا ہے، اور ٹکٹ لیتے وقت ہم کو جہاں جانے کی خواہش ہو وہاں کا ٹکٹ لینا ہے۔ تو اب کو کہاں جانا ہے بولو؟ ہر ایک کیا چاہتا ہے؟ کہاں جانا ہے مرنے کے بعد؟ بولو زور سے بولو۔ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ تو جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ بغیر کچھ کیے مل جائے گی۔ سستی ہے جنت؟ ہاں، جنت کے لیے میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آ رہے تھے۔ کن سے ملاقات ہوئی ان کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آسمان پر۔ تو انہوں نے کیا کہا بولو؟ اپنی امت کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ جنت چٹیل میدان ہے۔ کیا ہے بولو؟ میدان ہے خالی، وہاں کچھ بنا ہوا نہیں ہے۔ آئیے، تو پھر انہوں نے کہا پھر اس کو بنانے کی کیا صورت ہے، اس کو سنبھالنے کی کیا صورت ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ تو کہا کہ اگر وہاں یہ دنیا میں ایک آدمی جو ہے، ایک بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں کیا لگتا ہے بولو؟ ایک درخت لگتا ہے۔ جنت میں کیا لگتا ہے؟ درخت لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ درخت۔ وہ جنت میں درخت لگتے لگتے ایک جنت کیا بن جاتا ہے بولو؟ باغ بن جاتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ پھر اچھے عمل کی وجہ سے پھر کیا ملتا ہے اس کو؟ کیا ملتا ہے بولو؟ پھر محلات بنتے وہاں پر۔ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جتنے آدمی نیک کام کرے گا، جیسے انسان نے جو ہے دنیا میں گھر بنایا، کس کا گھر بنایا بولو؟ اپنا نہیں، اللہ کا گھر بنایا۔ کس کا گھر؟
اچھا اللہ کا گھر دنیا میں بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دیں گے، عالیشان گھر ملے گا۔ اگر یہاں کی صفائی کی تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب دیں گے۔ کون سی صفائی؟ مسجد میں گئے اور کوئی کچرا دکھا تو اٹھا کے فوراً اس کو باہر پھینکیں گے، اس پر بھی نیکیاں ملے گی اور اس سے جنت سنور جائے گی تمہاری۔ تو جنت بنانے کے لیے دنیا میں تھوڑی تکلیفیں اٹھانا ہے، کتنی زیادہ نہیں، کتنی بولو کیا؟ ہم کسی کے ساتھ جو ہے برا معاملہ نہیں کریں گے، کسی کو ناحق ستائیں گے نہیں، کسی کے اوپر حقیر نگاہ نہیں ڈالیں گے۔ حقیر سمجھتے؟ وہ ایسا ہے، وہ کہاں کا ہے کیا معلوم، وہ گندا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ غریب ہے، کوئی بھی ہو، دنیا میں کوئی بھی آیا ہے وہ اللہ نے اس کو اپنے مطابق رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم کو اچھا رکھا ہے، تو شکر ادا کرے۔ کیا کریں گے بولو؟ شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے مجھ کو اچھا رکھا ہے۔ اگر مجھ کو غریب بناتے تو کس کا نقصان ہوتا تھا؟ ہمارا کوئی ہم کو مالدار بنا سکتا تھا؟ نہیں۔ اس لیے جو ہے کوئی غریب ہے وہ غریب پہ اللہ کا شکر ادا کرے، صبر کرے کہ اللہ نے مجھ کو جتنا میرے مقدر میں تھا اتنا۔ کل ایک شادی کے موقع پر ایک عورت کو دیکھا کسی نے، اور وہ کارگزاری سنا رہے تھے کہ وہ عورت اتنی اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی، اتنے سکون کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو پوچھنے والے نے اس کی خیریت لی، کیوں آپ اچھے ہو نا؟ تو کہا مجھے کینسر کی بیماری ہوئی۔ کیا کہا؟ ہاں، کینسر کی بیماری کیسی ہوتی معلوم نا؟ اس کا علاج جلدی نہیں ہوتا۔ تو وہ سکون کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ بس اللہ نے میرے مقدر میں بیماری رکھی ہے تو میں اس پر کیا کرتی بولو؟ صبر کرتی ہوں۔ تو مصیبت پہ صبر اور نیکیوں پر اور اللہ کی نعمتوں پر کیا کرنا ہے بولو؟ شکر ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو اگر یہ کیفیت ہماری ساتھ میں رہے گی تو ہماری جنت بنے گی۔ کیا بنے گی؟ ہاں، جنت کے لیے اچھا عمل کرنا ہے۔ سب سے بڑا عمل جو ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے بولو؟ کون بولے گا؟ نماز ہے۔ کیا ہے بولو؟ نماز۔ نماز کے بغیر کوئی عمل قبول بھی نہیں ہوتا۔ بغیر نمازی کا اللہ تعالیٰ عمل کو زیادہ ویلیو نہیں دیتے۔ نماز کے ساتھ کوئی عمل کرے گا نا آدمی تو اللہ تعالیٰ اس کو جلدی قبول کرتے۔ اسی لیے اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے، سن رہے تم؟ کسی کو کوئی ضرورت ہے، کوئی چیز چاہیے، اللہ سے مانگنا ہے، تو پہلے اچھی طرح وضو کر لے۔ کیا کرے؟ وضو کرے اور اچھی طرح خوشو خضو کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا فوراً قبول کرتے، اور جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ حل بھی کرتے، دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں، جیسے ابھی اگزامپل ہم کو کوئی باہر جانا ہے، فوراً جانا ہے، تو ہم نے کیا کیے؟ 2 رکعت نماز پڑھے، صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھے، یا استخارہ کی نماز پڑھے، یا اللہ سے مدد مانگنے کی نماز پڑھے اور اللہ سے دعا کی ہے۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً وہ کام کر دیتے۔ تو ہماری عادت بن جائے، ہم کو نیکیاں کرنے کی عادت بن جائے گی تو کیا ہوگا؟ جنت بنے گی۔ اور برائی کرتے رہیں گے تو کیا بنے گی بولو؟ جہنم۔ تو وہاں جو آدمی جانے کے بعد ایک بار خوشی ملے گی نا تو اللہ تعالیٰ خوشی میں اضافہ ہی کرتے رہیں گے۔ اچھا خوش ہو گیا، یہ نہیں اس سے اچھی جنت دوں گا، اس کی جنت کو بڑھاتے رہتے، اس کی خوشی کی وجہ سے اس کو نعمتوں میں اضافہ کرتے۔ اور ایک آدمی غمگین ہے نا، میں نے کچھ نہیں کیا تو اور زیادہ غمگین کرتے، اس کو اور مصیبتیں دیتے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ تو کیا کرنا ہے بولو؟ دنیا میں رہ کر زیدان کیا کریں گے؟ اچھے کام کریں گے، برے کام سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، کوئی برا کام کرتا ہے اس کو بھی بچائیں گے سب، ٹھیک ہے؟